أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. اما بعد، خواتین و حضرات، آج رمضان المبارک کی 15ویں شب ہے اور انشاءاللہ ہم 15ویں جز پر بات کریں گے، جس کی شروعات معراج کے واقعے سے ہوئی. اس کے بعد بنی اسرائیل کو بتایا گیا کہ زمین میں تم 2 مرتبہ فساد برپا کرو گے اور تمہارے فساد کی پاداش میں اللہ تعالیٰ تمہیں 2 مرتبہ سزا دے گا. اس کے بعد فرد کے بارے میں، اس کی پرسنالٹی کے بارے میں بعض بنیادی باتیں بیان کی گئیں. نمبر 1 یہ ہے کہ انسان جب بھی خدا سے دعا کرے، خیر کی دعا کرنی چاہیے، شر کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. جیسا کہ بعض لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ سے مطالبہ کرتے تھے کہ عذاب آ جائے ہم پر اگر ہم غلط ہوں اور آپ صحیح ہوں. دوسری بات یہ بتائی گئی کہ انسان جلد باز ہے، انسان کو جلد بازی نہیں کرنی چاہیے، ٹھہراؤ کے ساتھ، عقل کے ساتھ کام لیتے ہوئے فیصلہ کرنا چاہیے. پھر یہ بھی بتایا گیا کہ ہر انسان اپنی تقدیر کا خود مالک ہے. یہ عقیدے کی بات نہیں ہے، تقدیر تو اللہ تعالیٰ بناتا ہے، لیکن جس راستے پر انسان چلنا چاہتا ہے وہ تقدیر اس کے گردن میں لٹکا دی گئی ہے. خیر کے راستے پہ جانا چاہے اور وہ ڈیسیشن لے تو اللہ تعالیٰ خیر کے دروازے کھولتا ہے، شر کے راستے پر جانا چاہے وہ ڈیسیشن لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستے آسان فرما دیتا ہے. تو اسی کی گردن میں اللہ تعالیٰ نے اسے لٹکا دیا. اور انسان جو کچھ عمل کرتا ہے اس عمل کے ذریعے سے وہ خود ریکارڈ کرتا ہے. قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو خود پڑھ لے، تو کافی ہے اپنا حساب کتاب لینے کے لیے. کوئی فرد اگر نیکی کی راہ اختیار کرتا ہے تو خود اس کے لیے بھلائی ہے. اور جن لوگوں کا ریبیلس ایٹیٹیوڈ ہے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مبغوض بندے ہیں اور سماج کے لیے بھی یہ ڈیزاسٹرس ثابت ہوتے ہیں. انسانوں کے بارے میں یہ بھی کہا گیا کہ اسے اللہ تعالیٰ نے تکریم سے نوازا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. یہ انفرادی طور پر پرسنالٹی کو بیٹر بنانے کے لیے کچھ نکات تھے. سماج کو بیٹر بنانے کے لیے مکہ سے مدینہ جانے والے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینہ جانے کے بعد جو سماج بنے گا اس سماج کی جو بنیادیں ہیں وہ 10 بنیادیں ہیں جسے ہم 10 کمانڈمنٹس کہتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، شرک ناجائز ہے. نمبر 2 والدین کا احترام ہو، والدین کے ساتھ حسن سلوک ہو، جس پر قدر تفصیل سے میں نے کل کے پارے میں گفتگو کی ہے. نمبر 3 یہ ہے کہ رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کو ان کا حق دو، اور انسان جب بھی خرچ کرے تو توازن کو اختیار کرنا چاہیے. اولاد کو قتل نہ کرو مفلسی کے ڈر سے، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، انسانوں کو قتل نہ کرو اور مال یتیم کے قریب نہ جاؤ. جب بھی دو تولو تو پورا تولو اور اس میں گھاٹا نہ کرو. اور یہ کہا گیا کہ کوئی کام ایسا نہ کرو جو ظن اور قیاس پر مبنی ہو. علم کے ساتھ کوئی بھی موقف اختیار کرنا چاہیے اور زمین میں متکبرانہ چال نہ چلو. یہ 10 اہم باتیں ہیں جو سماج کو صحیح بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے ضروری ہیں. قرآن کے بارے میں کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو انسانوں کو سیدھا راستہ دکھاتی ہے.
پھر یہ بھی فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھ کر سناتے تھے تو لوگوں کو اس سے پرخاش ہوتی تھی، تو کہا کہ ان کے ضد کی وجہ سے ان کے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں پردہ حائل ہو گیا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ قرآن مجید سے اگر انہیں اتفاق نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھڑا ہوا کلام ہے، تو اس جیسا ایک کلام وہ بھی تو بنا کر لا کر دکھائیں، لیکن کبھی وہ نہیں کر سکتے۔ اس کلام سے تنفر ان لوگوں کو ضرور ہے، لیکن جو صاحب علم لوگ ہوتے ہیں جب اس کلام کو سنتے ہیں تو ان کا دل پسیج جاتا ہے اور وہ خدا کے آگے سجدے میں گر جاتے ہیں۔ جو لوگ کلام الہی کا انکار کرتے ہیں، رسول اللہ کی دعوت کا انکار کرتے ہیں، ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ شیطان کے متبعین ہیں، اور شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے، اس کے سارے وعدے جھوٹے ہوتے ہیں۔ ان کا ایک پرابلم یہ بھی ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے نتیجے میں ان کی چودراہٹ خطرے میں ہے، محفوظ نہیں ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تمہیں سزا دینے پر آئے تو آنن فانن زمین تم کو نگل لے سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مطالبے کرتے تھے کہ آپ اگر رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے تو سونے کا گھر بن جائے، یہاں چاندی کا گھر بن جائے، یہ جو وادی ہے اس میں سے چشمے ابلنے لگے، یا یہاں ندی بہہ جائے، یا آپ کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہونا چاہیے، یہاں کھجور کے باغات ہو جائیں، انگور کے باغات یہاں اگ جائیں، یہ اور اس طرح کے بچکانہ مطالبے وہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی انٹلیکچول ڈیمانڈ نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور آپ کی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، تو دعوے کو دلیل سے پرکھ کر دیکھیں کہ رسول ہیں اور جو تعلیم پیش کر رہے ہیں وہ کتنا جو ہے بہترین کلام ہے، کتنی پیاری باتیں ہیں، زندگی کیسے سنورتی ہے، انٹلیکچولی کتنا اونچا کلام ہے، اس کو انٹلیکچول لیول پر پرکھ کر دیکھنا چاہیے۔ اس کے بجائے اس طرح کے چھومنتر کا مطالبہ کرنا یہ کوئی عقل مند انسان کی عادت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد سورہ کہف ہے، اس میں بتایا گیا کہ 4 باتیں بیان کی گئی۔ نمبر 1 یہ ہے کہ جوانی ملے تو اصحاب کہف کی طرح جوانی ملے، جس میں عبادت ہو، موحد ہوں اور سماج میں کھڑے ہو کر دین کی دعوت دیں۔ دولت ملے تو 2 باغ والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے، اس میں ہمبل ہونا چاہیے، متکبر نہیں ہونا چاہیے دولت کو پا کر۔ تیسری بات یہ ہے کہ لائف لانگ لرننگ کرنا چاہیے، تعادم حیات سیکھنے کا جذبہ ہونا چاہیے۔ ایک نبی کو بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر کے پاس گئے اور زندگی کی بعض وہ حقیقتوں کو لرن کیا جو ایک عام انسان کو عام زندگی میں سیکھنے اور سمجھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اس پر تو یہ پارہ ختم ہو جاتا ہے۔ اگلے پارے میں ذوالقرنین کا قصہ آیا ہے جو سورہ کہف ہی سے متعلق ہے۔ کسی کو جہاں بھی اقتدار ملے، چھوٹا ملے کہ بڑا ملے، کمپنی کا ذمہ دار بنے، تنظیم کا ذمہ دار بنے، محلے کا ذمہ دار بنے، شہر کا ذمہ دار بنے، ملک کا ذمہ دار بنے، آلویز بی جسٹ، عادلانہ رویہ ہونا چاہیے، عوام سے تعلق ہونا چاہیے، عوام کے مسائل کو حل کرنا چاہیے۔ یہ ذوالقرنین کا طریقہ ہے، قرآن نے بتایا۔ خواتین و حضرات، یہ وہ باتیں تھیں جو اس پارے کے اندر جو مضامین آئے ہیں ان کا میں نے ایک سرسری مطالعہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ حسب معمول آج ہم ایک اور موضوع لیتے ہیں جو ڈیپر موضوع ہے اور ہر فرد کی ضرورت ہے اس کو وہ سمجھے اور اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کا صحیح استعمال ہو۔ آج ہمارا موضوع ہے وہ لرننگ ہے، اور لرننگ کے لیے بیسک ہیومن پوٹینشیلز، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ بیسک ہیومن پوٹینشیلز آف لرننگ۔ سورہ نمبر 17 ورس نمبر 36 پر ہم بات کریں گے۔ یہ جو بات میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں یہ قرآن میں 6 جگہ آیا ہے۔ آپ اسکرین پر دیکھیں گے تو وہ 6 مقامات جو سورتیں ہیں اور جو آیتیں ہیں
ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں. 6 مقامات پر ایک ہی بات کہی گئی ہے. ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت الفاظ کا فرق ہو. یہاں اس سورت کے اندر سورہ نمبر 17 آیت نمبر 36 میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسئولا. کسی ایسی چیز کے پیچھے نہ لگو جس کا تمہیں علم نہ ہو. یقیناً کان، آنکھ اور دل سب ہی کی باز پرس ہونی ہے. یہ آیت کا ترجمہ ہے. اس آیت میں 3 فیکلٹیز کا ذکر ہے. سمع کا ذکر ہے، بصر کا ذکر ہے، فؤاد کا ذکر ہے. فؤاد کا ترجمہ دل کیا ہے اردو میں. انگریزی میں اکثر مترجمین نے ہارٹ کیا ہے، مگر اسد نے اسے انٹیلیکٹ کیا ہے. یوسف علی نے ترجمہ کیا ہے فیلنگ سے، فیلنگز ان ہارٹ، اور مصطفیٰ خطاب نے اسے انٹیلیکٹ سے ترجمہ کیا ہے. تو میرے نزدیک ہارٹ سے زیادہ بہتر ترجمہ یا تو آپ انٹیلیکٹ کریں یا فیلنگ ان دا ہارٹ کریں، جسے ہم تفصیل سے انشاءاللہ دیکھیں گے. ایسی ہی ایک آیت اس سے پہلے والے پارے میں گزر گئی ہے وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. چونکہ لرننگ آج ہمارا موضوع ہے اور لرننگ کے امپورٹنٹ فیکلٹیز ہیں، یعنی سیکھنا، تعلیم حاصل کرنا یا تعلیم پذیری کہتے ہیں. اس تعلیم پذیری میں کون سے وہ عوامل ہیں، کون سے وہ عناصر ہیں، کون سے وہ فیکلٹیز ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے بطور انعام، اور ان کے ذریعے سے ہم لرن کرتے ہیں، ان کے ذریعے سے ہم سیکھتے ہیں. اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ ان فیکلٹیز کا استعمال کیسے کرنا چاہیے تو ہماری لرننگ بڑھ جائے گی. اس آیت میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں تمہارے ماؤں کے پیٹوں سے نکالا، اور ایسے نکالا جب تم کچھ نہیں جانتے تھے، اور بنایا تمہارے لیے سماعت کو، بصارت کو، اور افئدہ، فؤاد کی جمع، دل کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یا انٹیلیکٹ کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، یا فیلنگز کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کا رویہ اختیار کرو. اس میں ایک ورڈ جو آیا ہے وہ ہے وَلَا تَخْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم میں تخفو، خاف فے واو سے تخفو بنا ہے. الخفا کے معنی گدی کے ہیں، پیچھے کا حصہ ہے انسان کا، یا پلین رائڈر جسے کہتے ہیں. تو گاڑی میں ایک سامنے ڈرائیور ہوتا ہے، ایک پیچھے بیٹھنے والا ہوتا ہے، گھوڑے میں، خچر میں، بائک میں. یہاں بتایا گیا کہ جو ڈرائیور کی سیٹ پر ہو وہ فؤاد کا ہونا چاہیے، انٹیلیکٹ کا ہونا چاہیے، اور جذبات یا یہ کہ اندازے، ظن، قیاس، تخمین ہے وہ پیچھے ہونا چاہیے. لیکن آج کی دنیا میں بھی آپ دیکھتے ہیں جتنے ازمز ایجاد ہوئے ہیں، جتنی فلسفیز ہیں یا مذہب کا جو انکار کرتے ہیں، ان سب کا پرابلم یہ ہے کہ انٹیلیکٹ کو انہوں نے پیچھے بٹھا دیا، پلین کے مقام پر بٹھا دیا، اور ظن، اندازے، قیاس، گمان کو سامنے بٹھا دیا، اسے پیچھے کر دیا. تو وَلَا تَخْفُو کا مطلب ہے کہ یہ کام نہ کرو، یعنی اندازے اور تخمینے کو سامنے رکھو اور عقل کو پیچھے رکھو. ایسا نہ کرو. جب بھی کوئی بات کرو، جب بھی کوئی موقف اختیار کرو، جب بھی کوئی فلسفہ بیان کرو تو وہ عقل کی بنیاد پر، علم کی بنیاد پر ہونا چاہیے. تو یہ جو لفظ آیا ہے تخفو، تو گدی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، پلین کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور غفرتہ کے معنی کسی کی گدی پر مارنا یا کسی کے پیچھے پیچھے چلنا ہوتا ہے. یہ دونوں محاورے استعمال ہوتے ہیں، لیکن کنایے کے طور پر کسی کی غیبت اور عیب جوئی کرنے کے معنی میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے.
اس آیت میں وَلَا تَخْفُوا مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ، یعنی محض قیاس اور ظن سے کام نہ لے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ علم سے کام لو، قیاس سے کام نہ لو، ظن سے کام نہ لو، اندازے سے کام نہ لو، یہ تمہارا طریقہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد سمع، بصر اور فؤاد۔ فؤاد کا جو معنی ہے فے الف دال سے نکلا ہے، الفؤاد کا معنی قلب بیان کیا گیا ہے، لیکن قلب کے بھی ڈیفرنٹ حصے ہیں اور ڈیفرنٹ فنکشنز ہیں، اس پر ہم تھوڑی سی دیر میں گفتگو کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے تو فرمایا ما کذب الفؤاد ما رآ، جو کچھ آپ نے دیکھا آپ کے دل نے اس کو جھوٹ نہ جانا۔ تو دل کا جو میلان ہے، دل کا جو افیکشن ہے کسی چیز کی طرف، یا دل کا جو ایموشنل اٹیچمنٹ ہوتا ہے، اس کی طرف اظہار ہے اس میں کہ معراج پر جب گئے تو آپ نے جو کچھ دیکھا آپ کے دل نے اسے جھوٹا نہیں کہا، آپ کے دل نے اسے مانا اور تسلیم کیا۔ ان السمع والبصر والفؤاد، یہ بھی قرآن میں آیا ہے، اور کان، آنکھ اور دل۔ اور میں نے اس سے پہلے بتایا کہ فؤاد کی جمع ہے افئدہ، فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ۔ حضرت ابراہیم کی دعا اپنے بچوں کے لیے ہے کہ کعبۃ اللہ کو بنانے کے بعد جو دعا کی اس میں یہ کہا کہ پروردگار ادھر سے جو قافلے گزریں گے ہمارے بچوں کے لیے ان کے دل میں محبت ڈال دے، ان کے دل اس طرف مائل ہوں۔ اس میں بھی ایموشن کا تعلق ہے، ایموشنل اٹیچمنٹ کا تعلق ہے، میرے بچوں سے ان کا ایموشنل اٹیچمنٹ ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ لفظ افئدہ یا فؤاد جو لفظ استعمال ہو رہا ہے قلب سے مختلف ہے۔ قلب جو ہے سمجھنے کی جگہ ہے، لیکن افئدہ میں ایک ایموشنل اٹیچمنٹ ہے۔ اور میں نے جو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی اس میں معلوم ہوتا ہے کہ قلب کا ایک کام جو ہے وہ سمجھنا بھی ہے، اس کا ایک ریشنل فیکلٹی ہے اور اس کا ایک ایموشنل فیکلٹی ہے۔ یہاں افئدہ جب لفظ استعمال ہوا تو اس کے ایموشنل فیکلٹی کی طرف اس کا اشارہ ہے۔ قرآن میں یہ لفظ اور کئی جگہ آیا ہے، صرف ایک اور جگہ کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کرتا ہوں جو ہمارے اس مفہوم سے مطابقت رکھنے والا مقام ہے، وہ ہے وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا۔ یہاں بھی فؤاد کا لفظ استعمال ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے فیصلہ لیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرعون کے درباری پہنچ جائیں اور موسیٰ جو اس وقت بچے تھے انہیں قتل نہ کر دیں، تو اس نے ایک فیصلہ لیا۔ قلب کا کام ہے فیصلہ لینا، لیکن اس فیصلے میں ریشنل پارٹ سے زیادہ ایموشنل پارٹ ہوتا ہے، اور ایموشنل انٹیلیجنس کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ ایک انٹیلیجنس ہے جسے آئی کیو کہتے ہیں، ایک انٹیلیجنس ہے جسے ای آئی کہتے ہیں، ایموشنل انٹیلیجنس۔ ایموشنل انٹیلیجنس کا استعمال کرتے ہوئے موسیٰ کی ماں نے بچے کو ٹوکری میں رکھ کر ٹوکری کو دریا کے حوالے کر دیا۔ یہ ایک بڑا فیصلہ تھا، یہ کوئی معمولی فیصلہ نہیں تھا، اور اس فیصلے میں ایموشنل پارٹ شامل ضرور رہا ہوگا ماں ہونے کی حیثیت سے، لیکن اس نے فیصلہ لیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ جب وہ دریا کے حوالے کر رہی تھی تو ان کا دل اڑا جا رہا تھا، یعنی وہ ایموشنل ہو رہی تھی، لیکن ایموشنل ہونے کے ساتھ ساتھ فیلنگ کے ساتھ انہوں نے ایک صحیح فیصلہ لیا اور بچے کو دریا کے حوالے کر دیا، اس کی جان بچ گئی۔ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ فؤاد کا معنی میرے نزدیک کیا ہے اور کس طرف میں لے جا رہا ہوں۔ خواتین و حضرات، آج کا موضوع جیسے میں نے بتایا کہ لرننگ ہے، سیکھنا ہے، جاننا ہے، تعلیم پذیری ہے۔ ہر انسان دنیا میں جو آتا ہے ایک دو چیزوں کو ڈیفالٹ سیٹنگ کے ساتھ وہ لرننگ لے آتا ہے۔
جیسے ماں کا دودھ پینا، سانس لینا، بول و براز کرنا، یہ 2-3 چیزیں وہ جانتا ہے، اس کے علاوہ وہ چیزوں کو نہیں جانتا۔ بہت کچھ دنیا میں آنے کے بعد وہ سیکھتا ہے، انفارمیشن سیکھتا ہے، اسکل سیکھتا ہے، ایکشن ٹینڈنسیز سیکھتا ہے۔ انفارمیشن میں فزکس پڑھتا ہے، کیمسٹری پڑھتا ہے، ہسٹری کا مطالعہ کرتا ہے، یہ سب انفارمیشن حاصل کرتا ہے۔ اسکل میں وہ سیکھتا ہے کھیلنا، کودنا، گاڑی چلانا، سوئمنگ کرنا، یہ سب اسکلز میں ہے۔ اور ایکشن ٹینڈنسیز میں یہ ہے کہ والدین کو دیکھ کر، سماج کو دیکھ کر بہت سی چیزیں سیکھتا ہے۔ نماز کیسے پڑھنا ہے سیکھتا ہے، مہمانوں کی خدمت کیسے کرنی ہے سیکھتا ہے، دادا کی کیسے خدمت کرنی ہے بچہ سیکھتا ہے بچہ بچپن سے۔ اور میں نے جیسے بتایا کہ انفارمیشن سیکھتا ہے، اسکل سیکھتا ہے اور ایکشن ٹینڈنسی سیکھتا ہے۔ ڈیفرنٹ سٹیجز میں زندگی کے ڈیفرنٹ چیزیں سیکھتا ہے۔ بچہ ہوتا ہے تو بوٹل پکڑنا سیکھتا ہے، ذرا بڑا ہوا تو رینگنا سیکھتا ہے، اور تھوڑا بڑا ہوا تو چلنا سیکھتا ہے، اور تھوڑا بڑا ہوا تو ABCD بولنا سیکھتا ہے۔ مختلف طریقے سے انسان سیکھتا ہے۔ اب میں سائیکالوجیکل ٹرمینالوجیز استعمال کر کے تقریر کو بوجھل نہیں کرنا چاہتا کہ انسان جو کچھ سیکھتا ہے، لرننگ کرتا ہے، اس کی بھی کئی تھیوریز ہیں۔ ایک کلاسیکل کنڈیشننگ ہوتی ہے، یعنی یہ ہے کہ کتا اسے کھانا دینے سے پہلے بیل بجایا جائے تو دونوں کو مکس کرنے کے نتیجے میں کتا سمجھ لیتا ہے کہ جب بیل بجا تو معلوم ہے کہ کھانا آنے والا ہے، اس کو کلاسیکل کنڈیشننگ کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے آپرنٹ کنڈیشننگ، جس میں بچے اپنے والدین کے بارے میں سمجھ لیتے ہیں کہ اس موقع میں اگر ہم اپنی ضرورت کی چیز طلب کریں تو والدین دے دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ اس نے سیکھ لیا تو بار بار ماں باپ سے اسی وقت جب مہمان آئے ہوں گے تب وہ اپنی مطلب کی بات رکھے گا، اسے پورا کر لے گا۔ ایک طریقہ ہے، اسے کہتے ہیں ٹرائل اینڈ ایرر سائیکل سیکھنا۔ یہ ٹرائل اینڈ ایرر سے آدمی سیکھتا ہے، لیکن یہاں جو سیکھنا قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ یاد رکھیے کیا سیکھنا ہے، وہ ہے انسائٹ فل لرننگ جسے کہتے ہیں، یعنی وہ بات سیکھنا جس میں غور و فکر شامل ہو، جس میں تدبر شامل ہو، جس میں اپنی حقیقت کو پہچاننا، کائنات کی حقیقت کو پہچاننا، اپنا مقصد زندگی دریافت کرنا، کائنات کا مطالعہ کر کے خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کو پہچاننا، انسائٹ فل لرننگ۔ عام زبان میں کہنا چاہیں تو لا آف گریوٹی کی ڈسکوری انسائٹ فل لرننگ ہے، یعنی ایپل کا اوپر سے نیچے گرنا، اس پر غور کرنے کے بعد لگا کہ کوئی چیز ہے جو نیچے کھینچ رہی ہے، یہ انسائٹ فل لرننگ ہے۔ آرکیمیڈس پرنسپل یہ انسائٹ فل لرننگ ہے، لیکن اس سے زیادہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، یہ انسائٹ فل لرننگ ہے۔ انسان اپنا مقصد پہچانے، یہ انسائٹ فل لرننگ ہے۔ انسان خدا کو پہچانے، یہ انسائٹ فل لرننگ ہے۔ اگر اس نے فزکس پڑھ لیا، کیمسٹری پڑھ لیا، میتھمیٹکس کو پڑھ لیا، دنیا کے اور بہت سے علوم تو پڑھ لیے ہیں، وہ تو نالج ہے، لیکن اس نے انسائٹ فل لرننگ نہیں کی، اپنی ذات کو اور اپنی حقیقت کو نہیں پہچانا، تو اس نے وہ لرننگ نہیں کی۔ تو قرآن ہمیں بتاتا ہے یہ انسائٹ فل لرننگ کے 3 فیکلٹیز ہم نے تمہیں دیے۔ خواتین و حضرات، پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے 5 حواس عطا کیے، حواس خمسہ جسے کہتے ہیں۔ 5 بیسک سینسز اللہ تعالیٰ نے دیے۔ ان سینسز کا استعمال کر کے انسان سروائیو کرتا ہے، دنیا میں جینے کے لیے یہ 5 سینسز ضروری ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ دیکھنا، سننا، چکھنا، سونگھنا اور ٹچ کرنا، فیل کرنا۔ اس سے انسان اپنے بیرون کی دنیا کے بارے میں ایک انٹیگریٹڈ اوپینین قائم کرتا ہے۔ صرف سننے سے پوری بات نہیں ہوتی ہے، دیکھتا بھی ایک پرندہ ہے تو اس پرندے کی رنگت کو دیکھتا ہے، اس کی آواز کو سنتا ہے، اس کا پلیزنٹ یا ان پلیزنٹ فیلنگ دیکھتا ہے، اور وہ جب جمع ہو جاتے ہیں تو ان کی ایک بو آتی ہے، اچھی یا بری۔ ان سب چیزوں سے انسان بیرون کی دنیا کا
ایک اوپینین، انٹیگریٹڈ اوپینین قائم کرتا ہے، یہ سب چیزوں سے 5 سینسز کو استعمال کرتا ہے۔ چکنا بھی ہے، کھانا جب کھاتا ہے، گوشت کھاتا ہے تو الگ الگ ٹیسٹ سے الگ الگ جانور اور پرندوں کے بارے میں، سبزی اور ترکاری کے بارے میں اس کی ایک رائے بنتی ہے۔ یہ 5 سینسز ہیں، یہ دنیا میں جینے کے لیے ضروری ہیں۔ ان 5 سینسز سے آگے اور 3 کا ذکر یہاں کیا، سمع، بصر اور فؤاد۔ یہ تینوں جو چیزیں ہیں، جو فیکلٹیز ہیں، یہ نیسیسری ہیں انسان کے لرننگ کے لیے، اور انسان لرن کرتا ہے گائیڈنس کے لیے، رہنمائی کے لیے۔ تو جینے کے لیے انسان کو عین چاہیے، آنکھ چاہیے، لیکن زندگی کے مقصد کو پانے کے لیے انسان کو بصیرت چاہیے۔ بصارت سے انسان کھانا پانی دیکھ سکتا ہے، بصیرت سے انسان اپنی زندگی کے مقصد کو دیکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے اذنن جب کہتے ہیں تو وہ کان ہے، کان سے انسان ابا کی آواز، امی کی آواز، بارش کی آواز وہ سن سکتا ہے۔ بچے گلی میں کھیل رہے ہیں، وہ آواز سن سکتا ہے۔ ٹریفک کی آواز کو سن سکتا ہے، جسے ہم ہیئرنگ کہتے ہیں۔ جب لسننگ کہتے ہیں تو اس میں ایک مینٹل پروسیس کو شامل ہے۔ میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں کیا کہہ رہا ہوں یہ آپ غور سے سن رہے ہیں، تو یہ ہیئرنگ نہیں ہے، یہ لسننگ ہے۔ پنکھے کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی تو وہ ہیئرنگ ہے، اس میں لسننگ کا پارٹ نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے کہ قرآن نے جو کہا اس میں سماعت جو کہتے ہیں تو اس میں جو ہے لسننگ ہے۔ بصارت جب ہم کہتے ہیں تو بصارت میں انسان دیکھتا ہے، اور بصر میں بصیرت لازم ہے، اس میں مینٹل فیکلٹی کا استعمال کرتا ہے، اور فؤاد کا استعمال کرتا ہے، ہارٹ کا، جو ہماری زندگی میں، ہماری اس مملکت میں بادشاہ کا مقام رکھتا ہے۔ بادشاہ جب فیصلہ لیتا ہے تو وہ فائنل اور اٹل ہوتا ہے۔ اسی طرح سے ہماری زندگیوں میں قلب جو فیصلہ لیتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے، اور قلب کے کہنے کے مطابق اور قلب کے فیصلے کے مطابق ہمارے اعمال ڈھلتے ہیں۔ تو قلب کو ڈرائیونگ سیٹ پر ہونا چاہیے، اور قلب کی مدد کریں گے سماعت اور بصارت، یہ تینوں مل کر زندگی کی راہ پائیں گے، رسول کی بات کو سمجھیں گے، دین کی بات کو سمجھیں گے، اور عدل اور قسط کے تقاضوں کو پورا کریں گے۔ یہ تینوں کا استعمال کرتے ہوئے انسان کی زندگی ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے، اور ہماری آزمائش یہی ہے، اور ہم اکاؤنٹیبل ہیں کہ ہم نے جو زندگی پائی ہے اسے کیسے استعمال کیا، خدا کی مرضی کے مطابق کیا یا اپنے نفس کی مرضی کے مطابق ہم نے زندگی بسر کی۔ اگر ہم نے یہ نہیں کیا، سمع اور بصر اور فؤاد کو، سماعت کو، بصارت کو اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو استعمال نہیں کیا، تو پھر انسان کا جو اونچا مقام ہے وہ ہم کھو دیں گے۔ قرآن نے صاف طور پر کہا اولئک کالانعام بل ہم اضل، جو اپنی سماعت کو استعمال نہ کریں، جو اپنی بصارت کو استعمال نہ کریں، جو اپنے تفقہ کو استعمال نہ کریں، وہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یہ جو فؤاد ہے یہاں جو آیا ہے وہ قلب سے مختلف لفظ ہے، دونوں ایک نہیں ہیں، اس لیے کہ انسان صرف یہ ہے کہ چیزوں کو دیکھتا اور سمجھتا نہیں، بلکہ اس میں سے اور بہت سی سٹل چیزیں ہوتی ہیں جسے ہم معرفت کہتے ہیں یا راز کہتے ہیں۔ یہ معرفت اور راز کی جو چیزیں ہیں وہ افعیدہ سے متعلق ہیں، فؤاد سے متعلق ہیں، اور یہ فیلنگ سے متعلق، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے۔ اب یہ ہے کہ 2 قسم کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک ریزن بیسڈ انڈرسٹینڈنگ ہے اور ایک ہے ایموشن بیسڈ انڈرسٹینڈنگ۔ آج کی دنیا میں اس کے لیے 2 الگ الگ الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے آئی کیو، انٹیلیجنٹ کوشنٹ، اور ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے ای کیو، ایموشنل کوشنٹ، ایموشنل انٹیلیجنس۔ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، صرف آئی کیو سے کام نہیں چلتا۔
صرف یہ ہے کہ انسان جو فیصلہ لیتا ہے وہ ریزن بیسڈ ہی نہ ہو، بلکہ ایموشن بیسڈ لرننگ اور ایموشن بیسڈ ڈیسیشنز بھی ہو، تو ای کیو اور آئی کیو کے متوازن استعمال سے زندگی بہت آسان ہوتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انسان آنکھ سے دیکھتا ہے اور کان سے سنتا ہے، اور سننے میں لسننگ شامل ہے، اس میں ایک مائنڈ کا پروسیس شامل ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں انسان دونوں سے انفارمیشن لینے کے بعد اب پروسیس شروع ہوتا ہے انالائز کرنے کا۔ انالائز کرنے کا کام عقل کا کام ہے، یہ آپ سمجھ لیجئے اچھی طرح سے۔ انڈرسٹینڈ کرنے کا کام قلب کا کام ہے، اور اس کے بعد جو ہے تیسرے مرحلے پر فیل کرنے کا کام فؤاد کا کام ہے۔ یہ تینوں الگ الگ ہیں۔ عقل سے کچھ اور کام لیتے ہیں آپ، قلب سے کچھ کام لیتے ہیں، اسی لیے قرآن نے کہا یعقلون۔ جب آپ انالائز کرتے ہیں ڈیٹا کو تو انالائز کرنے کو عقل کہا گیا، یعقلون کہا۔ اس کے بعد آپ اسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، یعنی قلب سے کام لیتے ہیں۔ عقل کے بعد قلب کا کام ہوتا ہے، یفقہون کہا قرآن نے، اور تیسری جگہ پہنچ کر آپ جو ہے اپنے فؤاد کو استعمال کرتے ہیں، اور فؤاد کو جب استعمال کرتے ہیں تو آپ فیلنگ کو لیتے ہیں اور یو ٹیک اے ڈیسیشن۔ انالائز کیا آپ نے، انڈرسٹینڈ کیا آپ نے، اور فیلنگ کو لے کر آپ نے ڈیسیشن لیا۔ یہ تین مرحلے ہیں، عقل کا استعمال کیا، قلب کا استعمال کیا، فؤاد کا استعمال کیا۔ آپ نے انالائز کیا، آپ نے انڈرسٹینڈ کیا، اور آپ نے فیلنگ کر کے ایک فیصلہ لیا۔ لینے کے بعد آگے بڑھتے ہیں تو قرآن نے تذکرون کہا، تشکرون کہا۔ یہ لرننگ کا پروسیس ہے، ایک پورا سائیکل ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ انٹیلیجنس کا معنی کیا ہے؟ انٹیلیجنس کا معنی یہ ہے کہ ایبیلٹی ٹو لرن، سائیکل سیکھنا ایبیلٹی ٹو لرن، کمپیوٹر سیکھنا ایبیلٹی ٹو لرن، تجوید سیکھنا ایبیلٹی ٹو لرن۔ دوسرا ہے فریم کوشچنز، تو یہ ونڈو کیا ہوتا ہے، یہ پی پی ٹی کیسے بناتے ہیں، یہ ڈرائنگ کیسے لے آتے ہیں، یہ فصل کو کیسے زیادہ بہتر بنایا جائے، یہ سوکھی ہوئی ندی کو کیسے ہم پھر سے زندہ کریں۔ فریمنگ کوشچنز ہے تو انٹیلیجنٹ آدمی ہے، اور فائنڈنگ آؤٹ سلیوشنز، کہ انسان اپنی زندگی کے مسائل کا حل دریافت کرے۔ یہ انٹیلیجنس کے تین حصے ہوتے ہیں۔ اس میں لینگویج کو بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، کمیونیکیشن کو بھی استعمال کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سائیکالوجسٹ کہتے ہیں کہ ایک اور انٹیلیجنس ہے جسے ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ ان میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی ریکگنائز کرے کہ میرے اندر اس وقت کیا فیلنگز پیدا ہو رہے ہیں، کیا ایموشنز پیدا ہو رہے ہیں۔ ان میں کنٹرول کرنے کی ضرورت ہو تو آدمی سوچ سمجھ کر کنٹرول کرے، اور ایکسپریس کرے تو ڈھنگ سے اپنے جذبات کا اظہار کرے، محبت کا اظہار ڈھنگ سے کرے، اختلاف کا اظہار ڈھنگ سے کرے۔ یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہے۔ اور سامنے والا اس وقت کس ایموشن سے گزر رہا ہے اسے پہچاننا ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے پہچانا فرعون کس ایموشن سے گزر رہا ہے، اس کے سپاہی کن ایموشن سے گزر رہے ہیں، اور اس کے مطابق انہوں نے فیصلہ لیا۔ تو دوسروں کے ایموشنز کو پہچاننا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ان دونوں کا کمبینیشن قرآن نے مکس کیا، قلب کا استعمال کیا اور فؤاد کا استعمال کیا۔ انٹیلیجنس کے کچھ ایلیمنٹس ہو گئے اور ایموشنل انٹیلیجنس کے کچھ ایلیمنٹس ہو گئے۔ دونوں کو مکس کرنے کے بعد انسان لرننگ میں آگے بڑھتا ہے، صحیح فیصلہ لیتا ہے اور زندگی کی شاہراہ متعین کرتا ہے۔ تو دونوں کے کمبینیشن سے انسان زندگی کی صحیح راہ پہچانتا ہے، زندگی کا مقصد پہچانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ قلب استعمال کیا جہاں آپ انڈرسٹینڈنگ کرتے ہیں، انالائز کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فؤاد کا لفظ استعمال کیا جہاں آپ ایموشنز کو، فیلنگز کو لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر فیصلہ لیتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس ایک آیت کے اندر لرننگ اور لرننگ کا پروسیس، لرننگ کے فیکلٹیز کا ذکر کیا ہے۔
چلتے چلتے جو آج کا سبق ہے کی انفرنس سے وہ یاد رکھیے، قرآن نے کہا کہ ان سب کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ تم نے سماعت کی کہ نہیں کی؟ تقریروں کو تم نے سنا کہ نہیں سنا؟ نبی کی دعوت کو سنا کہ نہیں سنا؟ حق بات کو تم نے سنا کہ نہیں سنا؟ سن کر انسنی کر دی یا سننے کے بعد مینٹل پروسیس کو تم نے لگا دیا کام میں؟ یہ سوال ہوگا۔ حق بات تم تک پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ تم نے نہیں سنا، سن کر انسنی کر دی، تو اس سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ اسی طرح سے بصر، آنکھوں کو استعمال کر کے کائنات کا مطالعہ کرنا، کتابوں کا مطالعہ کرنا، حالات کا مطالعہ کرنا، سچویشن کا مطالعہ کرنا، اور حالات میں مجھے کیا کرنا ہے یہ فیصلہ لینا۔ ہندوستان میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، وہاں انسان اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھتا ہے، لیکن صرف دیکھتا ہے، بصیرت سے کام نہیں لیتا، ہیڈنگ نہیں کرتا، مینٹل پروسیس سے نہیں گزرتا، جس کے نتیجے میں غریبوں کو دیکھتا ہے، یتیموں کو دیکھتا ہے، لاچاروں کو دیکھتا ہے، زندگی میں قسم پرسی کے حالت میں جو لوگ گزر رہے ہیں ان سب کو دیکھتا ہے، لیکن کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ سوال ہوگا تم نے جو دیکھا اس کے مطابق اپنے ایکشن پلان کو چینج کیا کہ نہیں کہ یہ پوچھا جائے گا۔ اور فؤاد کے بارے میں بھی سوال ہوگا کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایموشنلی تم نے فیل کیا کہ نہیں کیا، کہ اس ملک میں تمہیں کیا کرنا ہے، اسلام کی نمائندگی کرنی ہے، اسلام کی دعوت پیش کرنی ہے، نفرت کے ماحول میں محبت کے سوداگر بننا تھا۔ یہ ایموشنز پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ پتھر دل انسان بن گئے تھے یا فؤاد اللہ تعالی نے دیا تو فؤاد کے نتیجے میں وہ ایموشنز پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے کہ جو رول مجھے اس ملک میں پلے کرنا ہے، جو رول مجھے اپنے گھر میں پلے کرنا ہے، جو رول مجھے مسجد کے ذمہ دار کی حیثیت سے، اسکول کے ذمہ دار کی حیثیت سے، یا جہاں جہاں میرا جو بھی رول بنتا ہے اس میں نے فیل کیا کہ نہیں کیا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اور اگر نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پوچھے گا کہ ہم نے فیلنگ دیا تھا لیکن تم نے فیلنگ کو بھی صرف نظر کیا، نہ دیکھنے کا حق ادا کیا، نہ سننے کا حق ادا کیا، نہ فیل کرنے کا حق ادا کیا، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب سوال کرے گا تو ہمیں یاد نہیں ہوگا کتنی ملین چیزوں کو ہم نے دیکھا، کتنے ملین آوازوں کو ہم نے سنا، کتنے ملین فیلنگز کو لے کر ہم دنیا سے چلے گئے لیکن ایکشن میں نہیں آئے۔ یہ سوال ہوگا، قرآن نے کہا۔ خواتین و حضرات، مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنا ہے۔ اس سوال کا جواب اس وقت آسان ہوگا جب ہم دنیا میں لرننگ کے فیکلٹیز کو استعمال کریں، لرن کریں اور فیصلہ لیں اور زندگی کو درست کریں۔ اللہ ہماری نصرت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔